سارے پاس ایک علاقہ ہے موسیٰ خیل تے ایک علاقہ عیسیٰ خیل. جڑا عیسیٰ خیل ہے اتھا لگنگ روڈ تے جڑا وہ عیسیٰ خیل بنو روڈ تے موسیٰ خیل لگنگ روڈ تے انہاں دوائیں شارہ کوئی 100-150 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. تو کئی لوگ جلسہ موسیٰ خیل جو ہوندے تے جنریٹر عیسیٰ خیل پی ہوندے وہ تو چلاؤں میں نے اگو پیٹرول کونی ہوندا. پیٹرول گھروں منگی دے جلسے آلے دے وہ آدھے مطلب بجلی نہ ونجے تے پیٹرول کھا ونجوں جنریٹر آلے وہ گھروں پیٹرول انہیں دے وہ تو سٹین دے وہ تو چلیں دے. تو اس شکر ہے تھوڑا فوراً نظام چل گیا ہے. اچھا انتظام ہے. اللہ برکت کرے. ذرا اچھا آکو جا سبحان اللہ. اللہ اکبر و کبیرہ. میرے بھائیو توجہ کرائے. آقا پاک تے قدمہ دی برکت ہے. اتنی برکت ہے کہ مکہ نو اتنیاں نعمتہ ملیاں نا ساریاں نعمتہ ایک پاسے تے نبی دے قدمہ والی برکت ہے ایک پاسے. اور اگلی توجہ کرائے. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو ایک سوال ہویا. یہ بہت بڑے عالم ہیں اور مدینے با کے حضور دی حدیث پڑھے نیان تے میرے آقا پاک نے انہوں خواب اپنا دیدار کرایا تے فرمایا اے عبدالحق دلی ہندوستان کوئی حدیث پڑھاون والا میرا بندہ کوئی نہیں, میرا نوکر کوئی نہیں. تساں دلی چلے جاؤ اور اتھے جا کے حدیث کا علم پھیلاؤ. آپ دی آنکھیں اتھرو آ گئے. آقا یا رسول اللہ تساں میں نے یاد کیتا ہے تساں دیدار کرائے میں تے اس قابل ہی کوئی نہ. یا رسول اللہ لجپالی فرمائیے. آقا ایک اور خدشہ ہے ذرا دور کرو چا. آپ نے فرمایا بول. یا رسول اللہ اے مسجد اے محراب اے منبر اے ریاض الجنہ اے سنہری جالیاں اے ساوا روزہ اتھے تا ہر شہید دیدار ہے. میں اتھے ہندوستان چلا ویسا محروم ہو ویسا. آقا میں روزے دی یاد یالیاں دا تصور مسجد نبوی دیا نمازاں میں تا بڑا تڑپ سا. حضور مسکرائے فرمایا عبدالحق اتھے با کے تو حضور دے روزے دی زیارت کرے نا میرا وعدہ ہے دلی جا کے حدیث پڑھا ہر روز میں تینوں آ کے اپنا دیدار کر رہے سا. آپ نے ہر روز آقا پاک تا دیدار تھی گئی. ایک سوال کسی نے کر دیتا. آپ تے جنہا سوال پہلا ہویا نا وہ کھڑے کہ کسی نے سوال کر دیتا یا رسول اللہ یا حبیب کہ آپ تے سوال ہویا کہ جناب والا آپ حضور نے آپ نال وعدہ کیتا ہے تا کہ نہیں تا آپ سمدھے نہ ہو. آپ مہینہ تا سمدھے نہ ہو راتی عشاء دا وضو کر دے ہو فتحجد تے نفل تے تحریر تے تقریر تے لکھائی تے پڑھائی تے وقت فجر ہوئے دیئے وقت خواب دیدار کیویں ہوندے. آپ نے فرمایا اگر سم پوما تا خواب چانے اگر نہ سمت سرکار جاگتا تشریف ہے نانے جاگتا تشریف کے نانے. اور حضور نے فرمایا کہ مینو خواب ویکھا اس نے مینو ہی ویکھا میری صورت شیطان نہیں آ سکتا. شیطان اللہ دی صورت چی آ سکتا ہے. مثلا حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی عبادت کر رہے ہیں جنگلے سامنے نور پھیل گیا. اس نور چو آواز آئی عبدالقادر میں تیرا رب ہاں آج تو بعد نماز روزہ کوئی لوڑ کو نہیں میں تینوں بخش دیتا ہے تو میرا پیارا بندہ ہے. آپ نے سوچا نبیوں تے نماز معاف کونی صحابہ تے نماز معاف کونی اہل بیت تے نماز معاف کونی. اللہ کرے کوئی انہ لولا جڑا مرید ہے انہ بھا انہ واہ لو نمبر پیرہ دے پچھے لگا بڑا ہے. پیر بے نماز ہے تاوی پیر سائیں پیر داڑی منہ ہے تاوی پیر سائیں پیر جناب والا چرچ تے سوتے لیند ہے تاوی پیر سائیں بے پردہ عورتوں تو لتان گھٹ بیند ہے تاوی پیر سائیں پیر بے پردہ گھر وڑا ہے تاوی پیر سائیں کوئی ننگا پیر کوئی گنجا پیر کوئی لچا پیر کوئی نفنگا پیر اس سارے خنزیر اسادے گلے پو گئے. اور بھائی پیر اوئے جنہا سر تو لے کے پیرہ تک سنت مصطفیٰ دی تصویر ہاں تاج تارے تا پیر پٹھان توسہ شریف دی گال کرو نا. اگر کسی پیر دی گال کر دیو تو تاج تارے توسہ دی کرو تاج تارے گرہ دی کرو پیر سواگ لجپال دی کرو پیر بارو کریم دی کرو خواجہ بہار عالم مہاروی دی کرو تو دوستانے کے نامی اگر گل کر دیو تو انہا اللہ والا نہیں کرو. یہ 2 نمبر پیر لٹن پٹن والے اور جناب بدکار بد کردار ذلیل زانی شرابی خدا دا خوف کرو کوئی عقل تو کام کتا کرو. جڑا بے نمازے آپ جہنم دا کتا ہے توانوں کے کھٹی کھلوے سے جڑا داڑی مننا حضور دی سنت نو ترک کیتی بیٹھے توانوں نبی نال کیویں ملے سی اس کلمہ برکت کنی ہو سی اسی دعا برکت کنی ہو سی. اللہ کرے کوئی عقل آونی آسانو عقل
آونی عقل آونی اوکھیے اللہ اکبر و کبیرہ عقل آونی اوکھیے یلے مزارہ تے عرس تھینیاں علماء دے واز ہونیاں اور مزارہ تے میلے لگے پہن سرکساں لکیاں پہیاں نٹوے نچدے پہن کنجریاں نچدیاں پہیاں دھول وجیدے پہن بے پردہ عورتوں دا اتھے جنابے والا میلہ لگا پی ہے مرد عورت دا اختلاط ہے ہر برائی یعنی بازارے ٹھیلی پہیے اور عرس دنا تے میلے دنا تے مزار دنا ٹھیلی پہیے اگر انہاں اللہ والا نو اللہ دے طرفو شریعت دا پردہ نہ ہو گیا انہیں اپنے مزارہ چو بار ہونا تے انہیں مزارہ دا نظام ہم خراب کیتی بیٹھے انہاں نو لتر مرینا تے آون والا نو مومنو تے تھپا مرینا کہ جاؤ تو سارے نا تے بہودگی کنجر پڑا بے حیائی کر رہے ہو اور نال اہل سنت نو بدنام کر رہے ہو اہل سنت دا ایسا کوئی موقف کو نہیں کہ مزارہ تے سجدے تھے ہوں یا مزارہ تے طواف تھے ہوں یا مزارہ تے جناب والا کنجریاں ہوں تے سرکساں ہوں سارے اہل سنت نو قتل کرنا لیں اہل سنت نو بدنام کرنا لیں کل بھی علماء اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں آج بھی علماء اس کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور سوئے یا اللہ دا قرآن پڑھی نہ بھی ہوئے یا نبی دی نات پڑھی نہیں بھی ہوئے یا علماء حضور دی شان تے اولیاء دی شان بیان کریں گے اے عرصے مزار تے جاؤ اتب نال باؤ ہاتھ چاؤ دعا کرو انہوں نے واسطہ دے انہوں نے وسیلہ دے یہ سجدے کیا ہو رہے ہیں اور طواف کیا ہو رہے ہیں اور چلا متھے کیوں ٹیکے جا رہے ہیں کتھے سنیوں کتھے پہنچ گیا ہو اگر آج سارے سٹیج تے باقے کوئی سنی عالم انہاں چیزوں دے خلاف بول رہے اگلے آدھن جا رہے بندہ وچو وہابی تو نہیں تھی گیا اور بھائی وہابی تا گستاخ ہونے وہ تا آقا پاک دی شان دے بھی قائل ہیں نبی پاک دے نور دے بھی قائل ہیں حاضر ناظر دے بھی قائل ہیں نبی پاک دی عزتاں تے شانہ دے بھی قائل ہیں انہاں دی کیا گل کر دیا انہاں دی گل تا سارا کہ انہاں دا فرق ہے کہ وہ حضور کی گستاخی کرتے ہیں اور ہم حضور پہ اپنی جانیں فدا کرنے والے ہیں اور چاہو سبحان اللہ لہذا اولیاء دا ادب اولیاء دا احترام اولیاء دی غلامی اولیاء دی خدمت یہ اہل سنت دا شیوہ ہے لیکن دوستو ہوئے تا اللہ دا ولی نا اللہ دا دشمن نو اسا ولی بنا چھوڑا ہے جنہیں دین دے دشمن ہیں اسا انہوں نے ولایت تے ترجیح تے بلا دیتا ہے تے میں فیصلہ نہیں کرنا کہ ولی کون ہے فیصلہ اللہ دے قرآن نے کر چھوڑا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا اللہ دا ولی او ہے جنہا اللہ تو ڈرن والے خوف خدا رکھن والے بہرحال میں اپنے موضوع تے واپس آوا حضرت غوث اعظم نے دیکھیا آپ نے کہ یہ نبیاں تے ولیاں تے پیغمبراں تے نمازاں معاف نہیں تھیاں میں تے کیویں تھی سکدی ہے آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم شیطان مردود دفع ہو جا شیطان نے جلے آپ نے دھتکارا شیطان آئی اللہ دی صورت ہے آپ نے دھوکہ دے نبی آئی اللہ اکبر فرمایا دفع ہو جا ہن اگلا وار شیطان نے کیتا آتا ہے عبد القادر جیلانی میں اس سے طرح کئی اولیاء نو بھٹکا چھوڑا ہے آج تو بہت بڑا عالم ہے تیرے علم نے تیروں بچا چھوڑا ہے آپ نے فرمایا لانتی ایک تلوار تو بچا دوسری تلوار ضرور والی تک تلوار چلا کے میں تباہ کرنا چاہنا ہے چھوڑ نہ میں عالم ہوں حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں نہ میں عالم ہوں اور نہ میں ولی ہوں آج اگر میں نے بچائے میرے اللہ دے فضل نے بچایا ہے اور چاہو جو سبحان اللہ اللہ دے فضل نے بچائے اللہ اکبر و کبیرہ اور توجہ دوستو حضور نے فرمایا میری صورت شیطان نہیں آ سکتا اس نے میں نو ویکھا اس نے میں نو ہی ویکھا ایک اور حدیث حضور نے میں پیش کر دے آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اس نے میں نو خواب دے اندر ڈٹھا ان قریب او میں نو جاگدا ویکھ سے یہ خواب وچ میرا دیدار کیتا ان قریب او بندہ میرا جاگدا دیدار کرے سی ایک سوال بھی ہے تے جواب بھی ہے بور تو نہ تھی پہ میری غلط سمجھنے پہ آنا اللہ اکبر ایک سوال بھی ہے وقت تو جواب بھی ہے کہ جناب میں گناہگار ہوں تو سب گناہگار ہوں حضور دا عشق تہنا تڑپتا ہے کہ نہیں آقا دا دیدار تھی بیا علماء دن وقت تو ہاتھ اچھے رہے واللیل دیا زلفن ماساز دے لینا نے آقا پاک دا دیدار تھی بیا پتہ کنی لگ سی خواب ہے کہ حضور دی ذات ہے اس ابتدائی طریقے ہیں پہلی گالے ہے کہ تیرا اپنا دل لگ سی کہ جنہی ہستی نو میں دیتا بھی آنا اے آقا پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا طریقہ ہے کہ کوئی آ کے دسے سی کہ تیری اس وقت حضور پاک علیہ السلام نال ملاقات ہو رہی ہے تیجا ہے کہ خواب آقا پاک زیارت کروا کے آپ فرمائے سن کہ اے امتی اس نبی کا کلمہ پڑھائی اسے جناب تیرے دیدار عطا فرما چھوڑا
ہن جناب سنیے حضرت آقا پاک نے فرمایا اس نے مینوں خواب وچ ویکھا او ان قریب مینوں جاگدا ویکھ سی اس دی بہت سارے حوالے دیدار رسول تے بڑی لمبی چوڑی گفتگو میں اس حوالے نال میں ایک گزارش عرض کرے سا میں خواب وچ ویکھا او مینوں جاگدا ویکھ سی دوستو حج دا سفر ہے اور دوران حج حضرت تاجدار گوڑا پیر میر علی شاہ چشتی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حالت حج حالت سفر دے اندر ہیں اور ایک وادی حمرہ ہے آپ نے اتھے قیام کیتا رات آقا پاک نبی کریم علیہ السلام نے آپ نو عالم خواب وچ اپنا دیدار عطا فرمایا ذرا آکھو نا سبحان اللہ سرکار کا دیدار ہویا ہن جناب اس ویلے آپ اورلا شریف واپس پاکستان آپ جلوہ گر ہو گئے اور ہندوستان واپس آ گئے اس ٹائم پاکستان ہندوستان اکٹھے ہیں آپ واپس آ گئے تا کچھ نہیں گزرے آقا دا ہجر بڑا تڑپیندا ہے آقا دی صورت او اکھاں وچ کھلو گئی دل وچ کھپ گئی ہن مزہ نہیں آنا کہ آقا ول دیدار کرا رات دیاں نیندریں اٹھ گئیاں کہ نہیں سجے کھبے پاسے پردیندا کہ نہیں نفل پڑھدا درود پاک پڑھدا رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے درد مدانو یاد سجن دی ستیاں اور جگاوے آقا دی محبت نے بیتاب کیتا اب تے عشق دا سیک برابر عشق دا سیک چنگیرا اب تے سارے ککھتے کانے عشق سارے تن میرا اب دا دارو میتے پانی عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اتھے ککھ نہیں رہندا جتے عشق چلاوے بیرا اب رات حضرت پیر میر علی شاہ اٹھ کے بیٹھ گئے وضو کیا تہجد پڑھی پھر حضور کے روضے کی طرح منہ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھے بہت عرصہ گزر چکا ہے اور اب آپ کے دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا آقا مجھے یاد آ رہی ہے آج سکمت رانی مدھیری ہے کیوں دلی اداس گھنیری ہے لو وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں میں جھڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں آپ استغاثہ کر رہے ہیں حضور دی بارگاہ نعت لکھ دے جا رہے ہیں اور زبان تے جاری ہے اور ایویں ہاتھ بن کے اکھاں بند کر کے مدینے والمو کر کے آپ پڑھتے پہن اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تصور چنہ کہ حضور میں ویکھائی تکے میں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمکے لاد نورانی ہے کالی زلف تے آنکھ نستانی ہے مخمور اکھی ہن مت بھریاں اے صورت ہے بے صورت تھی اللہ اکبر کبیرہ حضرت تاجدار گوڑا پیر میر علی شاہ اللہ اکبر آقا پاک کی برگاہ استغاثہ کر رہے ہیں اور جلے تڑپتا حالت غیر ہو گئی نا ایک وقت آن دینا صبر ختم ہو گئے بندہ صبر کا پیمانہ کھو بانے تو وقت آپ بیتاب ہوئے عرض کی تھی آقا انہا سکھ دیا تے قرلان دیا تے لکھوار صدقڑے جان دیا تے انہا بڑھ دیا مست وکان دیا تے شالا وط لیا میں او گھڑیاں لاؤ مکھتی مخدت پورتے یمن ذرا نقاب ہٹاؤ آقا لاؤ مکھتی مخدت پورتے یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ مٹھر اوہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھر جیڑی ہمرا وادی او وادی ہمرا اوہ مٹھیاں گالی علاؤ مٹھر جیڑی ہمرا وادی سن کریاں شاہ صاحب پیر میر علی شاہ چشتی آپ بیٹھے تھے آنکھیں بند تھی حضور کی نعت استغاثہ پیش کر رہے تھے اچانک آپ کو کان میں آواز آتی ہے میرے علی ذرا آنکھ تو کھول آپ جاگ رہے تھے آنکھ کھولی تو مصطفیٰ کا سامنے چلنا نظر آیا حضور مسکرا رہے تھے آقا مسکرا رہے تھے آپ نے جتنے نعت کے پہلے شعر لکھے ہیں حضور نبی پاک کا تصور باندھ کے لکھے ہیں اور جب آخر میں آقا نے دیدار کرایا تو میرے علی کی زبان خود بخود نکل گیا حضور کو دیکھا نا سبحان اللہ ما اجمل کا اتنا سونا ما اکمل کا اتنا مکمل ما احسن کا اتنا سونا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیا کتے جان لیا فرمایا لوگوں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب میرا جاگتے میں بھی دیدار کر لوں گا نعرہ
حیدری جشن میلاد النبی زندہ باد۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ عبدالحق میں وہی تو ٹورام پچھو تے ویندا پیا پیچھے ویندا گھنٹہ سادہ لگ ویسی وقت تو اگو تے موضوع اگو تے وقت ٹورنے بھیڑے پوائے تا دسائے چاہے بیڑے پوائے تھا بسائے چاہے۔ اللہ تعالیٰ تو برکت باوے سجے کبیالے دراؤ چاہو جو سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محمد سدیلوی حضور نے وعدہ کیتا ہے کہ تو ہر روز دیدار کر ساں۔ اے عبدالحق وقت جنہیں راتی نو سمجھے تاں آپ نے فرمایا سم پوان تا خواب دیدار کرے نے نہ سمت سرکار جاگدہ تشریف دینا نے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ تو سوال ہویا کہ اے نساؤ مکہ افضل مدینہ افضل اجا میں اپنے موضوع تے نہ آیا او ہکتار میں چھڑیندہ گیا نا اون وال کے میں ویلٹیندہ ورنا تے ویلٹیندہ ور انشاءاللہ اساں اتھائیں آکھل ساں والا سوف یعطی کا ربو کا فتردہ شان محبوبی تے آکھل ساں۔ توجہ کرائے آپ تو سوال ہویا مکہ افضل مدینہ افضل یا جنت افضل مکہ افضل مکہ آلے یا مدینہ آلے یا کیا جنت آلے۔ آپ نے ایڈا سونا جواب دیتا اگر تم سمجھ آ گئی نا تو سا او برامدے آلے یہ ہونے دے چپ بیٹھے ہو کہ او پچھلی چونڈ آلے یہ چپ بیٹھے ہو اور تو صحیح بول بوسو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے بولو نا ذرا کتنے بلی دے سبحان اللہ۔ ہن گل جے میں سنا مانا او بھی پوری تھی تو سن گنا ہے۔ آپ نے جواب فرمایا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے یا جناب جنت افضل ہے۔ آپ فرمایا اللہ نے قرآن حضور مکے دی قسم چاہیے لیکن وجہ اے بیان فرمائیے کہ مکے دی قسم تاں چاہندا پیاں تو سونے نبی دے قدم لگیں لہذا مکان دی فضیلت مکین دے نال ہے۔ مکان آدھن راون دی جگہ مکین آدھن راون والا۔ اللہ جڑی قسم چاہیے فرمایا مکان دی قسم ہے کیونکہ مکین مصطفیٰ ہے۔ مکان دی قسم ہے کیونکہ مکین مصطفیٰ ہے۔ قرآن دی اس آیت کو پتہ چلا کہ حضور جتھے مکین ہو سن او مکان آلہ ہو سن، جتھے سرکار مکین مرسن او مکان آلہ ہو سن۔ اس واسطے آقا جتنے تک مکیان مکہ آلہ جتنے تک مدینے ہیں مدینہ آلہ کل جلے جنت سو سن جنت آلہ۔ جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ اور اپنے موضوع کے بنا صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آیا ہو تو پیشی بھی نماز بھی پڑھو، آئے ہو تو پیشی بھی نماز بھی پڑھاؤ تو ساکہ تو نماز پیشی بھی آئی تو کر دیگر متف کا سیدہ سرحیدہ اللہ اکبر و کبیرہ پیشی بھی نماز آقا نے فرمایا تیاری کرو۔ ہون جناب صفحہ بن گئیاں پہلے میں تھوڑا نسے چاہ کہ بیت المقدس اس پاسے مدینے تو کعبہ شریف کنا بیت المقدس اس پاسے ہے کعبہ اس پاسے ہے، کعبے نہیں منہ کرو انڈے کان اور انڈے منہ کرو کعبے نہیں کان۔ ہون صحابہ پیچھے میرے آقا اگے، آقا پاک کا چہرہ بیت المقدس والے پاسے، صحابہ دی صف پیچھے قائم ہو گئی، انہاں دا چہرہ بھی بیت المقدس والے پاسے۔ توجہ پوری نبھائے میرے بھائیو، غور نال گل سنائے، اوے بچے آرام کر لو۔ اللہ اکبر و کبیرہ میرے آقا نے نماز پڑھائی ایک رکعت دوسری رکعت جلے آقا تریجی رکعت وچ کھڑے ہوئے نا نالو چند یہودی گزرے، یہودیاں نے علماء ہیں انہاں جلے نماز پڑھدا ڈٹھا نا انہاں نوں تکلیف ہوئی، انہاں تانا دیتا تانا اے ہے کہ مسلمانوں جلے نبی نویں تہاڈا دین نویں تہاڈا کتاب نویں تہاڈا کلمہ نویں تے قبلہ تے بنی اسرائیل دے اے قبلہ تے اسد ہے اے تے حضرت موسی علیہ السلام دی امت دا قبلہ ہے لہذا قبلہ بھی نواں بناوا قبلہ سادہ دین نما۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جلے گل سنی ہے نا آقا پاک علیہ السلام نے دل دے اثر ہویا، آپ نے تکلیف ہوئی، آپ نے اٹھائیں تیری جی رکعت کھڑے کھڑے اپنا چہرہ آسمان وال بلند کر چھوڑا، ایک بار آسمان وال ویکھا، دوسری بار آسمان وال ویکھا، تیسری بار آسمان وال ویکھا۔ اور بھائی جڑے آدھے نسا حضور دے برابر حضور اسارے جائے جڑا منہ پھمال کہ نہیں اپنا شیشت بن کے منہ بھی نٹھا کر کہ اپنا منہ دا متھا جن پہاڑوں لتھا آقا دی شان کیا ہے تو کیا ہے اسا ککھن تو ہو لیا اسا گندے کی رہا وہ امام الانبیاء ہے تاجدار کائنات ہے خاتم النبی جین ہے تاجدار ختم نبوت ہے۔ اللہ رو اے بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی آوے
میرے نبی تو بات کوئی نبی آوے اللہ کی غیرت ہوئے بھی گبارا نہیں، حالانکہ نبی بڑی شان والے ہونے، مقام والے ہونے، عزت والے ہونے، مرتبے والے ہونے، لیکن سونا تو آگے اور تیرے بات کہیں دی گنجائش نہیں تو تو کتھے جناب اللہ نبی گبارا نہیں کرتا، تو آگے میں نبی ورگا، نبی میرے ورگے سن، اگر تو نماز اپنا اٹھا چاہے تیری نماز برباد ہو وجے، اللہ کا رسول چہرہ چاہے رب کا قرآن نہ لے جاوے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا قد نرا تقلبا وجهك في السماء، میں قرآن پڑھنا پیانے غور میں سنائے، قد نرا تقلبا وجهك في السماء، سونا تو بار بار آسمان وال آپ تا ویکھنا میں ملاحظہ کر رہا، اے سونا میں دیکھا پیا کہ تو بار بار آسمان وال چہرہ اٹھیندا پیا۔ ہن دوستو اس میں ایک ترجمہ ایسا کرا کہ تجھے سبحان اللہ آکھن تے مجبور تھی بنو، قد نرا تقلبا وجهك في السماء، اے پیارے تو آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، رب تیرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے چہرے والے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور جانتے بھی اللہ نے کیدا مزہ کیتا ہے، فرمایا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، سونا اسا تینو ویتھیاں تو اساریاں نظراں دے اندر ہے، فَإِنَّكَ سونا تو بے شک تو بِآيُنِنَا ہماری نظروں میں رہتے ہو، پیارے آپ تو ہماری نظروں میں رہتے ہو، ہماری نظریں آپ پر رہتی ہیں۔ اس نے بھی دو ترجمے سن کرو، پہلا ترجمہ ہے اے پیارے آپ کا چہرہ ہر وقت ہماری نظروں میں رہتا ہے، پہلا ترجمہ آپ کا چہرہ ہر وقت ہماری نظروں میں رہتا ہے، اور دوسرا ترجمہ ہماری نظریں ہر ویلے آپ کے چہرے پہ رہتی ہیں۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہے اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا اللہ اکبر و کبیرہ۔ میرے آقا نے چہرہ چاہیا، رب نے فرمایا قد نرا تقلبا وجهك في السماء، پیارے آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، رب آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے حضور نے دل میں عرض کیا مولا یہ تانا دیتے ہیں ہمارا قبلہ بدلنا، ہمارا قبلہ بدلنا، ادھر سے یہ جواب نہیں آئی، سونا میں رب ہوں، میں بنانے والا ہوں، میں مالک ہوں، میں معبود ہوں، مجھے سجدہ کرتے ہو، میری مرضی ہے میں جو بھی قبلہ بناؤں، آپ کو اس سے کیا ہے؟ لیکن نہیں، حبیب تھا نا، رب نے فرمایا پیارے آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انہوں نے تانا دیا، آپ نے چہرہ اٹھایا، ہم وعدہ کرتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم کوئی اور قبلہ بنا دیں گے، کوئی پرواہ بھی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے سونا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم اور قبلہ بنا دیں گے، مولا ساری کائنات کا قبلہ بنا دے گا، بدل دے گا۔ مصطفیٰ نے چہرہ اٹھایا تو کائنات کا قبلہ بدل دے گا، فرمایا تمہیں کیا ہے؟ میرا محبوب ہے، جو میں کروں وہ کروں، تمہیں کیا ہے؟ جو کہے گا میں کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے والا سو سیو کی کرم کا فترتا، سونا ہم نے تجھے راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اب توجہ پوری دینا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، حافظ پریشان ہوں گے کہ علامہ صاحب ایک لفظ بھول رہے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وہ مجھے میں نے خود ٹکایا ہے یہاں پہ تاکہ اس کی وضاحت کروں گا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم آپ کو قبلے کی طرف پھیریں گے۔ مولا کون سا قبلہ؟ شرق، غرب، شمال، جنوب، فرمایا نہ شرق نہ غرب نہ شمال نہ جنوب، قبلۃً ترضاها، ترضا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو راضی، تیری رضا، تیری مرضی، تیری چاہت، تیری منشا، جہاں بھی فرمایا سونا تجھے راضی کروں گا، یہاں بھی فرمایا قبلۃً ترضاها، اب قبلہ وہ بنے گا جس پہ میرا محمد کی راضی ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، یشتری بلاد النبی، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا تو پھر 50 نمازیں پڑھی کر 5 کیوں پڑھتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا تو بیت المقدس کو اٹھا کیا کر کعبے کو منہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا، یہ کعبہ حضور کی مرضی سے بنا ہے، اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، یہ 5 مصطفیٰ کی مرضی سے ہے، نبی کی مرضی کو نہیں مانتا تو 50 پر ہکڑی پرسی لگ پتا ویسوس آون 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 آون، اللہ دی مرضی ہے نا 50 نمازہ کہ بیت المقدس والے پاسے اٹھا کرے سیا اگلے گچی لہاگن سے یہودی تھی گیا نے، مرتد تھی گیا نے، مسلمان والا قبلہ چھوڑ دیتے نے۔ لوگوں یہ حضور کی خاصیت ہے کہ نبی کی امت کو نماز بھی مصطفیٰ کی مرضی سے ملی ہے، قبلہ بھی مصطفیٰ کی مرضی سے ملا ہے۔ ہاں جناب، نقشہ یاد رکھا ہے، نقشہ اے کعبہ ادے ہے،
مدینہ پاک تے بیت المقدس ادھے حضور کھڑے آپ دا چہرہ ادھے پیچھے صحابہ انہاں دے چہرے اس پاسے انہاں تانا دیتا آقا نے چہرہ چایا رب نے قرآن نازل فرمایا ہوں قرآن اللہ اے فرما چھوڑا ہے سونا میں قبلہ بدل دوں گا جس قبلے تے تو راضی ہے میں وہ قبلہ بنائے سا مولا یہ پوری کائنات دا نظام تے قبلہ جو بندہ نبی ہے کوئی ٹائم تلک سی سال 6 مہینے فرمایا یار دی یاری نبھامنی ہے سال 6 مہینے دی کیا گل ہے مولا نہیں نہ کھان فرمایا تھے انتظارہ کون ہے حضور کا اشارہ ہو گیا مولا آج حضور نے درخواست عرضی پیش کی تھی ہے تو کل بدلے سی فرمایا کل کلام علی گل تھے کونی مولا یہ پیشی دی نماز ہے دیگر اج بدلے سی فرمایا دیگر دی اگر نہ کریں دے فول وجہکا شطر المسجد الحرام قرآن پڑھتا بیانے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام پیارے یہی گھر یہی نماز اور یہی تیسری چوتھی رکعت ہی نتھے ہونے سا یہی تیسری رکعت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام مسجد اقصی کو چھوڑ دے کعبے کو قبلہ بنا لے اس ویلے آیت کا نزول ہوا میرے آقا پاک کا چہرہ ادھے آئی سرکار نے فوراً چہرہ ادھے پھیرا آقا کا چہرہ اس طرف ہو گیا صحابہ اس طرف آمنے سامنے آ گئے صحابہ تے امتحان آ گیا نہ رب نے فرمایا نہ جبریل امین نے انہوں نے کانج کوئی اشارہ کیتا نہ حضور نے حکم دیتا آقا نماز صحابہ تے امتحان اور رب کا قرآن سنو وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ومن من ينقلب على عقبيه اے سونا یہ جڑا قبلہ بدلا ہے اس وچ بڑی حکمتاں اساں ازمیندے پیا سے کہ میرے نبی دے پیچھے اکھاں بند کے ٹر کر پھرن والے کون ہیں حضور دے صحابہ دی شان کیا ہے میرے آقا پاک نے چہرہ پھیرا نا اس پاسے صحابہ نے سوچا نہیں انہوں نے پوری صف ٹر پئی انہیں ٹر کے اتنے کھڑے ہونا ایویں گھوم کے لے آ کے کھڑے ہو گئے صحابہ نے بھی اپنا چہرہ قبلہ بدل لیتا تبدیل کر دیتا صحابہ تو سارے کو جبریل آئے فرمایا نہیں آئے آقا نے حکم دیتا نہیں دیتا چہرہ کیوں بدلا قبلہ کیوں بدلا فرمایا ہم کائنات کو صحابہ کا عقیدہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں صحابہ کا قبلہ شرق نہیں ہے غرب نہیں ہے شمال نہیں ہے جنوب نہیں ہے جدھر یار کا چہرہ ہو جائے صحابہ کا وہی قبلہ ہے اے صحابہ کرام دا عقیدہ تو محبت دوستو کتھے کتھے آزمائے گئے ڈپاں تے لٹائے گئے لیکن امتحان اس کامیاب سینے تے گرم پتھر رکھے گئے لیکن صحابہ کامیاب بدر دے اندر آزمائے گئے صحابہ کامیاب عورت دے اندر آزمائے گئے صحابہ کرام کامیاب ہر مقام پہ آقا پاک واسطے جنہاں دی جان حاضر ہے جنہاں دے مال حاضر ہے جنہاں دی اولاد حاضر ہے جنہاں دی کائنات حاضر ہے وہ مصطفیٰ دے صحابہ اور اللہ نے انہوں نے سرہ عطا کیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پیارے اللہ ان سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہیں مقدس جماعت حضور دے اصحاب مقدس جماعت آقا دی ازواج مقدس جماعت آقا پاک دی آل جنہوں نے حضور میں نسبت ہوئی ہے کوئی ازواج رسول کوئی اصحاب رسول کوئی آل رسول یہ سب شان والے خبردار آقا دی نسبت دے کسی بھی نسبت والوں کڑ نہ کرائے منہ نہ پھرائے حضور دی ہر نسبت دا ادب احترام حیا اسارے واسطے لازم اور ضروری ہے اگر آج کوئی مدینے چو مٹی لے آوے اس کا بھی ادب کر سا اگر کسی مٹی دے اور وہاں دے وے آنکھیں شرک کی دیو گئے کیوں گھن کے آیا ہو اساس میں گستاخ آدیاں بیعتب آدیاں نبی نے دی مٹی مصطفیٰ دے شہر نہ نسبت ہے اور شہر میں مصطفیٰ نہ نسبت ہے اسی اتنی عزت ہے بساؤ انہا صحابہ دا مقام انہا اہل بیت دا مقام ازواج رسول دا مقام آل رسول دا مقام کیا ہوچی یہ میں نے پوری زندگی میرے مصطفیٰ دے نال گزار چھوڑی ہے انہوں نے مقام اور مرتبے اور اس طرح عالم کیا ہو سی اللہ اکبر صحابہ کرام واسطے امتحان ہے صحابہ دوڑ کے پیچھے آ گئے اور دس دیتا جو مصطفیٰ کی رضا ہے اوہ ساری رضا ہے یہ حضور کا چہرہ اوہ سادہ قبلہ ہے دوستو قبلہ بدل گیا توجہ کرائے قبلہ بدل گیا قبلہ کس طرح بدلا فرمایا فَلَنْ وَلِّ جَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد ساری کائنات اس میں راضی کر رہی ہے اس سونے میں راضی کر رہے ہیں مولا کیوں فرمائے یار بنایا نا راضی تا کرنا ہے نا یار دے ناز تا چاونے نا محبوب تو بنائے محبوب بنائے اور موضوع تو میں ٹھولے نا آگے تھے گھنٹہ تھی گیا بس کرا گھنٹہ تھی گیا بس کرا میں نے پسینے آئے بیٹھیں بخار بات تفتہ بھی ہے تے جڑا ہے نا ہونے یہ گھنٹہ تقریر ہو رہی ہے نا بہت تھی گئی ہے
اللہ تعالی برکت دے، اللہ تعالی برکت فرماوے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ مسئلہ میں دسی ہوئے نا دیواتا کو چھوڑ دیاں، میں تم دلیل جیڑے میں واقعہ سنایا ہے نا یہ دے حوالے تمام ہیں، لیکن میں دلیل یہ جی دیندہ پہ ہاں جیڑی تمہارے دماغ باوے سی کل کوئی انکار نہ کر سکسی کہ جناب ایک گھر نماز پڑھائی دے وقت قبلہ بدلا تے نماز پڑھی ایک کوئی نہیں ہے، کتھا ہی نہیں آیا، این گل بنائی ہوئی ہے۔ اگر کل کوئی بندہ تمہیں اس طرح آدھ ہے، اگر تمہیں کوئی اس طرح آدھ ہے تا اے واقعہ اگر تمہیں ذہن چھوسی نا تو تسا پوچھ کے سوچ کہ بھائی اے دس بجنے مدینہ شریف مسجد قبلہ تین ہے، اس کا نام قبلہ تین کیوں ہے؟ ہاں جناب، مسجد کا نام قبلہ تین کیوں ہے؟ قبلہ آدن حکم قبلے نو، قبلہ تین نو قبلے، یہ تسنیہ دا سی ہے، اسنین دو، قبلہ تین دو قبلے، سمجھ آنی بھائی؟ دو قبلوں والی مسجد مدینہ کیڑے کہے گئے اگر ہاتھ چاہو یہ مدینہ نٹھو ہے ماشاءاللہ اللہ سارا نو دکھاوے سب نو مدینہ دی مسجد قبلہ تین تے نٹھی ہو سی بزرگو ماشاءاللہ سونا سرتے اے امامہ شریف گنبد خضرہ دی نسبت آنی سرکار دی غلامی دی نسبت سرتے سجائی بیٹھے سب امامہ بیکھو نا گنبد خضرہ دی یاد تالا تھی بیندی اور آقا پاک دی گنبد خضرہ دران گنبد خضرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے گنبد خضرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنو یہ جنہی اللہ میں کریں دا پیا نا اتھے بہت زیادہ جنہی آپ نے سیانا سمجھنے عقل مند سمجھنے تے ایڈوکیٹڈ تے اپ ٹو ڈیٹ سمجھنے ایک اللہ انہوں دے واسطو بارن عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں ایک اللہ عشق واسطے عاشق سوندہ ہے اپنے دل نو آقا دی محبت تڑپین ہے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق چلو عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں جب سے دیکھی ہے نیازی وہ ریاض الجنہ جب سے دیکھی ہے نیازی وہ ریاض الجنہ اور تحجد لیوان کے لین اچ کھلو مننا وقت دروازہ مسجد نبی شریف تک کھلنا وقت اندر ریاض الجنت پھج کے اپنی چھاں ملنا وقت اتھے نفل پڑھنے وقت اتھائیں کوڑے لا کے باہ ونجنا حضور نہ راز نیاز دیا گلنا کرنا وقت اتھائیں فجر دی نماز پڑھنی وقت اتھائیں شراف چاس پڑھنی جب سے دیکھی ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تے ممبر دے درمیان یہ جگہ ہے نا فرمایا زمین دا ٹکڑا نہیں جنت دا باغ ہے جنت دا باغ ہے اسی ریاض الجنہ جڑا اٹھے بہ گیا وہ جنت بیٹھا ہے جڑا اٹھے جناب والا نفل پڑھ رہے وہ جنت نفل جڑا اس زیارت کر رہے وہ جنت کی زیارت کر رہے ابو بکر نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں میرے آقا دا روغہ بھی جنت ہے اور میرے آقا دے محراب تک یہ ساری ریاض الجنہ ہے اللہ نے ہو انہوں نے جنت رکھا ہے تو جنت جڑا وڑ بنی اس کا نکل سکتا نہیں اللہ کا فیصلہ ہے یہ ایک بار جنت وڑ میں سی وقت اس نے دوبارہ کٹھا نہ میں سی ایک فیصلے تیرے میرے تطیب نے نہ قیامت اللہ نے جنو ہونے ابو بکر و عمر نے جنت دیبے دے اندر جگہ عطا فرما چھوڑ گئے سبحان اللہ کو اگلی گل سناوا اللہ اکبر جب سے دیکھی ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھ کے جنت کا مزہ لیتے ہیں ہم تو گھر بیٹھ کے جنت کا مزہ لیتے ہیں اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں نعرہ تو سناؤ جو مدینے میں جاؤ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی ہاں جناب سوال کرائے دو قبلہ علی مسجد کیوں آنکھا میں ہے اور گئے حاجی عمرے آلے بیٹھن انہاں زیارت کی تھی دو قبلہ علی اتھے ہون بھی دو محراب بنے ہوئے ایک محراب کعبے آلے پاسے تو دوچے اس کا محراب بیت المقدس آلے پاسے اس واسطے